آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر نعمت کے ساتھ۔ آج دنیا بھر کی معیشت کے حوالے سے کوئی اچھی اور مثبت خبر نہیں ہے۔ امریکی معیشت کے اعداد و شمار آتے ہی دنیا بھر کی اسٹاک ایکسچینج میں آج شدید مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ جاپنی اسٹاک مارکیٹ ہو یا ایشیا کی کوئی بھی اسٹاک مارکیٹ ہو، وہاں پہ جو حالات رہے وہ کسی بھی طور پہ بہتر نہ رہے۔ اس کی رپورٹ میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی آیا جس میں آج 1100 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی کیسی انڈیکس میں۔ ساتھ ساتھ بامبے اسٹاک ایکسچینج میں تقریباً 2000 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ جاپان اسٹاک ایکسچینج، یورپین اسٹاک ایکسچینج، چائنیز اسٹاک ایکسچینج، سب جگہ پہ مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ یہ جو صورتحال ہے کتنی زیادہ کشیدہ ہے اور اس کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے ماہرین کے حوالے سے، اسی اور بات کریں گے اور ذرا جانیں گے کہ جو مشرق وسطیٰ میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، یہ جو آگ بھڑک رہی ہے، یہ پوری دنیا کو کس طریقے سے لپیٹے میں لی ہوئی ہے۔ آج یوم استقلال کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے کس طریقے سے گزشتہ 5 سالوں سے کشمیری عوام کی حق عدولی کی جا رہی ہے، حق سلبی کی جا رہی ہے، اور اس کے حوالے سے انڈین جو سیاستدان ہیں، ہندوستانی سیاستدان ہیں، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کیا کچھ کر رہی ہیں، یہ سارے معاملات کی اور بات کریں گے۔ ہمارے پروگرام میں گفتگو کے لیے شامل ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب جہانگیر شہید صاحب۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جہانگیر صاحب، آج پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ دیکھا گیا کہ جیسے امریکن معیشت کے حوالے سے جو اعداد و شمار آئے، اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکن اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں، نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں، ایشیا کی جتنی بھی اسٹاک مارکیٹس کی بات کریں، شدید مندی کا رجحان ہے۔ کیا یہ ایک بڑے خطرے کا پیش خیمہ ہے؟ دیکھیں، اندر سے گرتا ہے جب ظالم، تو گرتا ہے اپنے آپ پر پتھر دیوار کی طرح۔ یہ ہوتا ہے جس طرح کہ امریکہ نے یہ سوچا تھا کہ وہ پاور ہے، عالمی پاور ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن وہ قانون قدرت سے یہ واقف نہیں ہے کہ کسی بھی طاقت کو کتنا بھی وہ ہو، اسے زوال ضرور ہے۔ صحیح۔ اور یہ زوال آج کا نہیں ہے، ابھی تو انڈیکیٹرز نظر آئے ہیں بڑے، لیکن یہ انڈیکیٹر سینسیٹیو لوگوں کو، اس کے ماہر اقتصادیات کو بہت پہلے سے نظر آ گئے تھے۔ صحیح۔ اب یہ دیکھیں کہ اب آپ چین کو دیکھیں، چین کی معیشت کو دیکھیں، اور وہ تھوڑی سی سست رہ رہی ہے تو انہوں نے بڑے اقدامات کر دیے، لیکن چین جو ہے وہ سب سے بڑا قرض دار دینے والا امریکہ کا چین ہے، بالکل صحیح، جو اس کا مخالف بھی ہے، اس کی ترقی سے وہ جیلس بھی ہے، ساری چیز اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹریلین آف ڈالر جو ہے وہ اس کا دینے ہیں، چین کے دینے ہیں، دوسری اقوام کے دینے ہیں، ممالک کے دینے ہیں۔ اب آپ ہر ایک میں آپ کود پڑو گے۔ ابھی مشرق وسطیٰ کی آپ بات کر رہے ہو، وہاں جو ہے دیکھ رہا ہے کہ کچھ اس کے لیے بچانے کے لیے، اسرائیل کو بچانے کے لیے پوری جو ہے فلیٹ آ گیا، بیڑا آ گیا، بحری بیڑا آ گیا، اور دنیا میں اس نے جنگیں کتنی لڑی ہے۔ یہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی۔ ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ اپنے گھر سے دور جنگ لڑو اور امریکہ کو بچائے رکھو۔ اب آپ گھر سے دور لڑتے رکھتے الگ ہے، اس کی صورتحال الگ ہوتی ہے، اس میں بڑا خرچہ آتا ہے۔ بظاہر تو وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ امریکہ ہے، لیکن آج یہ جو ہے اس کی شکست اور ریڑھ جسے ٹوٹ پھوٹ کہتے ہیں وہ نظر آ رہی ہے۔ جیسے میں مشرق وسطیٰ کے اوپر آتا ہوں، لیکن ذرا یہ پہلے ہائی لائٹ کر دیں کیونکہ اقتصاد بازاری کی بات کی، جو امریکہ کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے، یہ کتنا زیادہ الارمنگ ہے پوری دنیا کے حوالے سے؟ دیکھیں، ویری گڈ۔ سوال تو یہی ہے کہ آج جو چیز آئی ہے کساد بازاری کے مطلب ہے کہ 5 سینسیٹیو انڈیکیٹر جو ہے وہ بتا رہے ہیں، مینوفیکچرنگ اس کے اوپر ہوتا ہے، ریئل سیکٹر اس میں ہوتا ہے، انکم اینڈ ریکروٹمنٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں وہ جو جس پر بنیاد کھڑی ہوتی ہے ریاست کی، وہ سب کے سب سینسیٹیو انڈیکیٹر بتا رہے ہیں کہ بہت خطرہ ہے۔ اور یہ کساد بازاری کی ایک تعریف ہے، کساد بازاری یہ کہ کانسیکوینٹلی جی ڈی پی آپ کی 6 مہینے تک گرتی رہے، مسلسل گرتی رہے، اور اس کا امکان بھی یہ نظر آئے کہ وہ بہتر ہو سکیں، تو وہ کساد بازاری ہے، اور اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کے لیے بڑے اقدامات کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ دیکھیں کہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو تھرڈ کنٹریز میں ہوتا تھا۔ بٹ جہانگیر صاحب، امریکہ کیونکہ اس کا سائز کا حجم اتنا بڑا ہے، اس کے جو کاروباری نوعیت کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، کیونکہ اگر امریکی معیشت کسی انداز سے اثر انداز ہوتی ہے تو آج ہم نے دیکھا جاپان میں کتنا بڑا اثر ہے، کیونکہ جاپان بہت بڑا ایکسپورٹر ہے امریکہ کو۔
چائنا کی اگر معیشت کی بات کریں آج وہاں پہ بلو چپ سٹاکس کی بات کریں تو وہاں پہ اس کے اثرات ہے. خود پاکستانی معیشت کے اوپر بھی اس کے اثرات دیکھنے میں آئے کیونکہ آج اسٹاک ایکسچینج نے تقریباً 1100 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی جو کہ ریکارڈ ہے. اور پاکستان کی بات کریں نا, صورتحال ہے پاکستان میں 1100 پوائنٹ ہوا نا جی ابھی, اور دوسرے ممالک میں کتنا ہوا؟ بالکل. یہ کساد بازاری کی وجہ ہے. سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ وہاں پر پیداواری سیکٹر جو ہے وہ ڈیمولش ہوتا جا رہا ہے. اس کے جس کے میں نے پھر ابھی کہنا ہے کہ سیاست جو ریاست ہے اس کی چولیں ہل چکی ہیں, اور یہ بہت خطرناک بات ہے کہ امریکہ, اور ابھی امریکہ میں الیکشنز بھی ہونے ہیں. امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں, لیکن امریکہ میں الیکشن کیسے ہو رہے ہیں جیسے تھرڈ کنٹری میں ہوتے ہیں جی, کہ وہ کہ اس میں ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر آ رہا ہے, حملہ اس پہ ہو رہا ہے, الزامات ہے, اس پہ مقدمات چل رہے ہیں. عمران خان کی طرح صورتحال ہے کتنی آلموسٹ ریپلیکیٹ کر رہی ہے. ہاں, اب یہ ساری صورتحال ہے. اس کو بھی سزا ہے, ان کو بھی سزا ہوئی ہے. اب وہ جو ان پہ بھی حملہ ہوا ہے, ان پہ بھی حملہ ہوا ہے. تو یہ وہ تھرڈ کنٹری جو ہوتے ہیں, تو ان کی یہ جو حالت ہے تھرڈ کلاس کنٹری جس میں ہم بھی شامل ہیں, یہ ان کی حالت یہ جب ویسے ہی نظر آتے ہیں, ان کو یہ طے کرنا بڑا مشکل ہو گیا کہ وہ اپنے صدر کو کیسے بچائیں. جو تاریخی واقعہ تھا کہ صدر بیمار ہو گیا, اس کو ہٹانا بہت مشکل ہو گیا. صحیح. اب کس کی, اب ذہن کہاں کے لے رہے ہیں؟ ہمارے بر صغیر کے, بھارت کی جو برطانیہ میں بھی بھارت کے جو نژاد خاتون آئی, برطانیہ میں تو مرد آیا, یہاں خاتون آ رہی ہیں اب الیکشن لڑنے کے لیے. یہ ساری صورتحال ہے. یہ بات یہ ہے کہ امریکہ اس لیے بہت ساری چیزوں پہ سینکشن لگانے سے پہلے کمپلیٹ سینکشن لگاتا تھا. اب جو ہے اس نے جو جزوی طور پر پارشلی سینکشن کر دی ہے کہ آپ یہ آدھا تیل بیچ دیں, آدھا تیل نہ بھیجیں, آپ یہ کر لیں, آپ یہ نہ کر لیں. لیکن جہانگیر صاحب ایک چیز اور اس پہ ایڈ کر لیتے ہیں, کیونکہ ایک جانب ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ جو 2008 میں ہوا تھا, ہم نے دیکھا ہے ایک گلوبل میلٹ ڈاؤن ہوا, دنیا بھر کی معیشتیں ریسیشن آیا. خود پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس وقت جو مجھے یاد ہے تاریخ کی بدترین مندی دیکھی گئی. ایک وقت یہ بھی آیا کہ اسٹاک مارکیٹ کو کچھ دنوں کے لیے بند کر دیا گیا. ایک ایسی کیفیت تھی جس کے بارے میں پوری دنیا مطلب پریشان تھی. پھر اس کے بعد کووڈ آیا, کووڈ نے اتنا زیادہ پوری دنیا کی معیشت کو ابھی وہاں سے ریکور ہوئے نہیں پوری طریقے سے کہ ایک اور بہت بڑا عالمی بحران کھڑا ہوا ہے. کیسے نکلیں گے ہم اس سے؟ دیکھیں ایک یہ تھا کہ وہ جو ریسیشن تھے جتنے بھی وہ انٹرنیشنلی گلوبلی تھے اور ورلڈ وائڈ تھے, کہ وہ سب کی اقتصادی حالت جو ہے وہ دگرگوں ہو رہی تھے. اور لیکن اسٹارٹیڈ ابھی تو یہ کہ لوکلائزڈ ہو گیا ہے, امریکہ لوکلائز ہو گیا ہے. ایک اس کا تعلق دوسروں کی معیشت سے نہیں ہے, ان کی اپنی معیشت بیٹھ رہی ہے. یہ نہیں کہ دوسرے اگر بیمار پڑ رہے ہیں تو وہ بیماری کی وجہ سے بیٹھ رہا ہے. یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے اس کے لیے. اسے چاہیے کہ امن و سلامتی کے لیے بات کریں, اور یہ جنگوں کے جو ہے جو سلسلے وہ شروع کرتا ہے. اب تو خیر جنگ ڈائریکٹ لڑنے کی حالت میں بھی نہیں ہے وہ, لیکن یہ جو امداد کر کے جو بڑے بڑے 14 ارب ڈالر جو ہے اس نے اسرائیل کو دیے, اس کو شاید امید یہ کہ وہ جو چونکہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں اسرائیل, اور ان کی بڑی کمپنیاں ہیں, ٹائکونز ہیں ان کے, اس لیے ان کی کوئی مدد ہو جائیں گی. لیکن اگر وہ ٹوٹتا ہے یا بکھرتا ہے تو آپ یقین جانیں کہ ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوگا, لیکن اس کے اندر سے کوئی چیز بہتر تو نہیں کر سکتی. اسی کے اوپر آتا ہوں میں. ابھی آپ نے بات کی اسرائیل کی, اس وقت ہم سب جانتے ہیں جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے, حماس کے جو کمانڈر کو مارا گیا, شہید کیا گیا, اسماعیل. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, ایران بھی کہیں نہ کہیں کہا جا رہا ہے کہ موقع کی تلاش میں وہ بھی کہیں نہ کہیں اٹیک کر سکتا ہے اسرائیل کے اوپر. پھر حماس کی جو قیادت ہے وہ اس وقت سرگرم ہے. اتنا کچھ ہو رہا ہے اس وقت, مشرق وسطیٰ بوائلنگ ٹیمپریچر آ چکا ہے. کنسپائریسی تھیریز بہت ہیں. اب یہ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے نا مکمل طور پر حملہ نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ کہیں چیزیں ڈیفیوز ہو سکیں, اور یہ اس کے لیے ایک تیاری یہ بھی ہے کہ ایران کو بھی یہ سمجھ ہے کہ اس کے سینکشن جو ہے اس کو 2-3 دہائیوں پر مشتمل ہے. صحیح. تو اس کو بھی فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. اور امریکہ نے ابھی اس کو اتنا تو مارجن رکھا تھا نا کہ ڈائریکٹ کہیں حملہ نہیں کیا. اس میں حملہ اس نے کبھی نہیں کیا, کبھی نہ کبھی جو ہے وہ گھوم پھر کے وہ آیا ہے. بٹ اطلاعات یہ آ رہی ہیں جنگی صاحب کہ
اب ایران اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے, وہاں سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں. وہاں پہ دوسرے جو پلیئرز ہیں, ساؤتھ کوریا ہے, پھر رشیا ہے, پھر جو دیگر جو پلیئرز ہیں وہ ساتھ میں ڈائریکٹ جوائن اس کر کا رہے کوئی ہیں. دعوت نہیں ہے. جو نا ایران کا یہ دعویٰ نہیں ہے, وہ یہ کہتا ہے اس نے سینکشن اپنے قبول کی تھی اور اس کی وجہ سے جو بھی وہ بیک بھی ہوا تھا, جتنی ایڈوانسمنٹ اس کو آ رہی تھی تو یہ بیک ہوا تھا, اس نے یہ نہیں ہے. لیکن یہ کہیں نہ کہیں اس کی تیاری, جیسے میزائل میں اس کی بہت تیاری ہے, وہ اسرائیل کے لیے واقعی خطرہ ہے. اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے, جس کا ابھی بہت محتاط اندازہ یہ ہے کہ یہ جنگ شروع کرنے کا مطلب ہے کہ ہمارے خطہ بھی متاثر ہوگا, بالکل, جو ہے امریکہ بھی بہت متاثر ہوگا اور یورپ بھی متاثر ہوگی, اور کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جو کوئی متاثر عالمی جنگ بھی ہو سکتی ہے, جنگ صاحب. اور تیسری عالمی جنگ, آخری عالمی جنگ جہانگیر ہوگی. صاحب, اگر یہ جو صورتحال ہے یہ ایسی ہی چلتی رہتی ہے تو پھر مجھے ذرا سمجھائیں کہ آگے ہوتا ہوا کیا نظر آئے. ایک جانب ایک آپ کو فائنینشیل میلٹ ڈاؤن, ایک اس کی جھلک نظر آ گئی آج, اس کے اثرات پوری دنیا پہ نظر آ گئے. پھر مشرق وسطیٰ میں جو آگ بھڑک رہی ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے, یہ کہیں نہ کہیں ایسکلیٹ ہوتی ہے, کچھ اس میں کوئی ہلکی پھلکی بھی کوئی چنگاری نکلتی ہے, تو کتنا سنگین ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیں, ہماری معیشت ہو یا جو دنیا کے دوسرے ممالک کی معیشت ہو, مڈل ایسٹ کی معیشت ہو, مڈل ایسٹ کی معیشت یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھی ہے. وہ اس لیے ہے کہ اب ان لوگوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ اب پیٹرول پر سے ان کی ہٹ رہا ہے. اس کا بیس جو کرتے تھے, جو بھروسہ کرتے تھے پیٹرول, تو اب جو ہے گرین ٹیکنالوجی اور آ رہی ہے, تو اس کے اندر یہ ہے ان کو, وہ بھی جو ہے اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ کسی جنگ کو سپورٹ کر سکیں, کسی کو وہ فلسطین کو ڈائریکٹ سپورٹ کر سکیں. ابھی حالت یہ ہے موسم کی, کلائمیٹ چینج کتنا خطرناک چیلنج ہے, اور جو تو یہ تباہی کی طرف جاری بہت بڑی شاید اس وقت ابھی تو ان کو یہ اقوام متحدہ تو ابھی اپیلیں کر رہی ہیں. ابھی ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اتنی الارمنگ سچویشن ہے, اتنی الارمنگ ہے کہ ان کو بیٹھنا ہوگا, ورنہ دنیا سے یہ ہاتھ دھو بیٹھیں. اب انجام کی طرف دنیا جا رہی ہے. جہانگیر صاحب یہ بالکل امپورٹنٹ بات ہے, اس کے اوپر بات ہے, کیونکہ بریک سے لوٹیں گے ذرا بات کریں جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ جو کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ایک ظلم و ستم, ایک بربریت کی داستان ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس سے کیا کچھ سبق سیکھا جا سکتا ہے, اور آج بھی شاید دنیا کے پاس موقع ہے کہ اس سب کو درست کیا جا سکتا ہے. اس پر بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کا حاضر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں. ذرا بات کرتے ہیں اس وقت بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے. جو اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ شیخ حسینہ واجد کو کسی محفوظ مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے اور انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے. گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں جو صورتحال تھی کہ اسٹوڈنٹس کا, طلبہ کا, نوجوانوں کا بڑی تعداد میں احتجاج ہوا, اور اس احتجاج کے آگے بالآخر شیخ حسینہ واجد صاحبہ کی جو حکومت تھی, جو سالہ سال پہ محیط تھی, وہ بالآخر اختتام پذیر ہوئی. اور جس انداز سے شیخ حسینہ واجد صاحبہ نے جو حکومت کی, جو طرز حکومت رہا, اس کے اوپر بھی بہت زیادہ شکوہ شکایت رہا لوگوں کا, اور وہ بھی کھل کے احتجاج کی صورت میں جب سامنے آیا تو بالآخر انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑے. ساتھ ساتھ ذرا تذکرہ کریں گے جو کشمیر کے معاملات ہیں, کیونکہ آج یوم استحصال کشمیر ہے. 5 سال ہو گئے نریندر مودی حکومت نے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا, کشمیریوں کے حق طلبی کی, حق سلبی کی, اور وہاں پہ جو ایک عام انسان کو, ایک ہیومن رائٹس کے جو معاملات ہوتے ہیں, جو ہیومن رائٹس کے قوانین ہوتے ہیں, ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو بربریت تھی, جو اپنے ہندوتوا کا جو پرچار تھا, انہوں نے کیا اور ثابت کیا کہ ہندوستان اب ایک سیکولر ریاست نہیں بلکہ ایک ہندو ریاست ہے, جہاں پہ کسی اور مذہب کے رہنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. 5 سال گزر چکے ہیں اس بربریت کو, لیکن 5 سال گزرنے کے باوجود نہ ہندوستان سے اس طرح کی کوئی آواز اٹھی, نہ ہی اقوام عالم سے آواز اٹھی.
آواز اٹھائی گئی تو اس کو نظر انداز کر دیا گیا. یہی ہے ہندوستان کی آج کی کہانی, اور یہی وجہ بنی نریندر مودی کی ماضی کی جو الیکشنز کی پرفارمنس تھی وہ وجہ بنی. آج پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کریں. جہانگیر صاحب ذرا پہلے بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی, کیونکہ وی آل نو کہ وہاں بھی کس کا انفلوئنس رہا, کس نے سارا کھیل کھیلا, کس نے بساط چلائی, کس نے بچھائی, اور آخری میں کس نے سمیٹا. جی جہانگیر صاحب. دیکھیے حسینہ واجد جو ہے وہ مجیب الرحمان کی بیٹی, اور وہ جو ہے ان کا بانی, ملک کا آزاد کرانے والا, ٹھیک ہے نا, فاؤنڈر, اتنی اہم ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے کیش کرایا, اور کیش کرا کے وہ اقتدار میں رہی, 2 دفعہ اقتدار میں آئیں, اس سے پہلے بھی آئیں پھر آئیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں روٹی کے آگے تو ایمان نہیں رکتا. کہتے نا ہمارے حدیث ہے کہ اگر آپ ایمان کو کسی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھوکا نہ رہنے دو. بالکل صحیح. اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو نوازا جائے, یہ روایتی سیاست ہے, یہاں بھی ہوتی ہے. ایسے ایشوز آتے ہیں, کسی نہ کسی ایموشنل جو ہے ایشو کو اٹیچ ہو جاتے ہیں اس سے, اور کھیلنے لگتے ہیں کہ بھئی ان کو جو ہے کوٹا دیا جائے جو انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی ہے, اور ان کے بچوں کو کوٹا دیا جائے, ان کے بچوں کو دیا جائے, ان کے بچوں کے بچوں کے بچوں کو بھی دیا جائے. ہاں یہ دیکھیں نا. اب یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ ہیرو شپ کی جو ثمرات وہ لیتی رہی ہے وہ لیتی رہے گی. یہاں بھی پارٹیاں ایسی کرتی ہیں, ہمارے یہاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جس نے قربانی دی جماعت میں, جس کی قربانی آئی ہے وہ جو ہے اس کے فروٹس لے رہی ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ چونکہ ایک ہاٹ ایشو ہوتا ہے, جذبات ہوتے ہیں, اور جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ کتنی بڑی غلطی کی اس نے. یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ شیخ حسینہ واجد کو جو سپورٹ تھی ہندوستان کی رہی, یہ بھی حقیقت ہے نا کہ وہاں پہ وہ ہندوستان کی بلو وائٹ تھیں, ان کی معیشت سے لے کے دیگر معاملات میں ہندوستان کی معاونت شامل تھی, اور یہی کچھ وجہ بنی آج بنگلہ دیش کے ڈاؤن فال کی جو کچھ آج دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال سے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے وہاں کے نوجوانوں کو, طلبہ کو, جنہوں نے اس چیز کو دیکھا, ریکٹیفائی کیا اور سڑکوں پہ آئے. دیکھیں آپ سب سے بڑے, آپ نے جو بلو آئٹ کی بات کی کہ وہ بھارت کی بلو آئٹ ہے, تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بلو آئٹ اس کو ان کا اپنا ایجنٹ ان کو سمجھتے ہیں. اب اس کے آپ یہ دیکھو حسینہ واجد معلوم ہے کیا کر رہی ہیں, ہم یہ جو احتجاج کر رہے ہیں پاکستانی ایجنٹ ہے, یہ جماعت اسلامی کے جو ہے وہ یہ دہشت گرد ہے. وہی ویسے پرانی سڑی گلی باتیں کرنے سے حقائق بجا ہے. آج یہ جو بھارت نے مدد کی اس کو آزاد کرانے میں, کیا کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے, تاریخ گواہ ہے, آج اس کی مدد نہیں کر پا رہا, وہ ساری جو ہے نا کلیپس ہو گئی ہے, اور جسٹ گوئنگ ٹو اینڈ والی باتیں, وہ حکومت بھی ختم ہو رہی ہے, اور اس کے اقتدار میں جمہوریت بھی ختم ہونے کا امکان ہے. اور ممکن ہے کبھی اعلان ہو جائے کہ وہ ماشاء اللہ لگ گیا ہے. آپ ماشاء اللہ سے چنا سکیں گے, پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں, اگر ذرا جوڑا جائے نا, سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جائے, ایک جانب امریکہ کی معیشت بگڑ رہی ہے, دوسری جانب اقوام عالم میں ایک گہما گہمی ہے, پریشانی ہے, کہیں رشیا یوکرین کا معاملہ ہے, کہیں مشرق وسطیٰ میں ایک آگ ہے جو بھڑک رہی ہے, جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹے میں لے رہی ہے, اور اب بنگلہ دیش کی جو صورتحال ہے, پھر افغانستان کی صورتحال ہے, ایڈ کر لیں اس میں کشمیر کے معاملات کو, کس طریقے سے وہاں پہ انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. اور یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو کردار ہمیں ہندوستان کا بڑا نظر آتا ہے. جرم ضعیفی یہ ہماری کمزوری ہے, پاکستانیوں کی کمزوری ہے. وہاں کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی کمزوری نہیں ہے, وہ نکلتے ہیں. ہم نے عہد کیا ہوا تھا ان کا ساتھ دینا ہے. اب وہ جو ماحول بنا, جو ہماری ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے, جو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم چند ڈالر کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اب ہم کیا کریں؟ آپ نے اپنی غربت کے جو سامان کیے ہیں, جو پالیسی آپ کی آئی ہے, جو آپ نے دوسروں کی جنگ اپنے گلے میں تھوپی ہے, ڈالی ہیں, اس کے نتیجے میں آج ہم یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوا کہ 370 کے تحت جو ہے اس نے ہمارے وہ جو کشمیریوں کے حقوق سلب کر لیے. اس کی اسپیشلٹی تھی, اس کو ایک بحیثیت ایک قوم کی حیثیت سے مانا جاتا تھا, اس کو یہ نہیں کہ وہ بھارت وہ چھین لیا. جو آپ جس پر وہ فخر کرتے تھے, جس پہ وہ دیکھتے تھے کہ ہم کوئی مدد کر سکیں, ہم اپنی مدد نہیں کر پا رہے. ہماری حالت دیکھو, ابھی بھی ہم وہی نعرے لگا رہے ہیں. پہلے اپنے حالات تو دیکھو, ساتھ ساتھ وہ بھی کرتے رہنا, ان کی بھی امداد کرتے رہنا, لیکن اپنے غموں کا مداوع بھی تو کرو
ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بھائی کمزور یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کمزوری. جنگ صاحب اتنا کچھ ہو رہا ہے, دیکھیں ہم سب نظر آ رہا ہے نا اس وقت اپیرنٹلی جو بساط جس نے بچھائی ہے شاید اس کی بھی کنٹرول میں نہیں ہے. دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. اس سب کو دیکھتے ہوئے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو ایک سیاسی طبقہ ہے, میں عموماً ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کی بات نہیں کرتا کیونکہ بیشتر وہاں پہ جو لوگ بستے ہیں وہ اس مائنڈ سیٹ کے نہیں ہیں, وہ اس چیز کو انڈورس بھی نہیں کرتے, وہ خود نالا ہے اپنی حکومت سے, جس کی ایک جھلک ہمیں الیکشنز میں نظر بھی آئی. لیکن وہ جو ایک طبقہ ہے جو 2, 4, 6, 10, 15% جو اس وقت قابض ہے ہندوستان کے اوپر, وہ پالیسی سازی کر رہا ہے. کیا ہو سکتا ہے اس چیز کا؟ ایک بہت بڑا طبقہ چھوڑا جاتا ہے اس کام کے لیے, جو الٹریٹ ہوتا ہے, جو نہ سمجھ رکھا جاتا ہے, جو لینڈ لارڈس کے مفادات میں ہوتا ہے, جن کو ایک ایموشنلی جو ہے ایک اسٹارم کھڑا کیا جاتا ہے, ان کا مینٹل اسٹارم ہوتا ہے, اس کے اندر اس کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے, اس کے علاوہ سے کچھ نظر نہیں آتا, اور اسی کے اندر جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. ہمارے ایسے ایموشنل بڑے اسٹارم آئے ہیں, ایسے طوفان آئے ہیں, لیکن اب ہماری قوم سمجھ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے افغانستان کی کس حد تک دوستی کرنی ہے, کیا کرنی ہے, ویزا لگانا ہے نہیں لگانا ہے, ہماری بقا کا سوال ہے. یہ سوالات اٹھے ہیں اس وجہ سے کہ ہم کسی قابل نہیں رہے, ہم نے بڑے بڑے ایشو رکھے ہوئے ہیں اپنی جان کو. کشمیر بھی ہمارے لیے بہت بڑا ایشو ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہم آج پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے, جہاں جہاں پاکستانی ہیں, کشمیری ہیں, انفیکٹ جہاں جہاں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات ہوتی ہے, آج بات ہو رہی کہ کشمیر میں کیا ہوا. ایک بات یہ بتاؤ, یوم استحصال کون منا رہا ہے؟ پاکستانی قوم کون منا رہا ہے؟ میں آپ کو مقبوضہ کشمیر کے لوگ. ہیومن رائٹس کے ماننے والے, ہیومن رائٹس کو سمجھنے والے, خواہ وہ ہندوستان میں بستے ہوں, خواہ وہ ہندوستان کے باہر بستے ہوں, خواہ وہ دنیا میں کہیں بستے ہوں, وہ سب کو ایموشنلی ڈیل کیا جا رہا ہے, ان کی عقلیں ختم ہے. پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے, بٹ یہ پروپاگینڈا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو پروپاگینڈا ہوتا ہے اس کی عمر بڑی محدود ہوتی ہے. ایک پروپاگینڈا ہے, بلیک پروپاگینڈا ہے, اس کی بہت محدود ہے. آج مودی کی حکومت کو ایک ڈیمیج لگا ہے نا, لگا ہے, لیکن اس ڈیمیج سے وہ حکومت گئی نہیں, ختم نہیں ہوئی. ابھی مزید چیزیں فوش ٹھکانے آنے کی مودی صاحب کی یا اس طبقے کی جو مودی کو کرتے ہیں. ہم لوگ کتنے گرفتار. ڈو یو تھنک جو اس وقت ظلم و بربری جس انداز سے ہندوستان کر رہا ہے, مخافات عمل بھی ایک چیز ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی جنگ کے نام پہ, کبھی نیوکلیر کے ہتھیاروں کے نام پہ, بات ترک ہے لیکن حقیقت ہے کہ امریکہ نے کیا کچھ دنیا بھر میں نہیں کیا. ایران, عراق, افغانستان, یہ تاریخ ڈھکی چھپی نہیں. ہندوستان بھی تقریباً اسی روش پہ ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے, آج بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے, امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, ڈو یو تھنک کہ آنے والے دنوں میں اگر ہندوستان ان معاملات کو ریکٹیفائی نہیں کرتا تو اس کے اندر سے بھی اتنی بڑی آواز اٹھے گی, اتنی مضبوط آواز اٹھے گی, ہمیں ہندوستان کے لیے مشکل بن جائے گی. ارے بھائی ہم سے پوچھو, ہمارے صدمات سے سبق لو. ہم کو دشمن, ہم نے کیسے کیسے اڑتے ہوئے تیر لیے اور کیا ہماری حالت ہوئی ہے. آج جو ہے مودی اسی نہج پر چل رہا ہے, ہر چیز جو ہے اپنے دوسروں کو اون کر لیتا ہے کہ یہ اس کا مسئلہ ہے, اس کا مسئلہ ہے. یہ تو اس کو معلوم ہے کہ اندر سے آگ لگی ہوئی ہے, اور اندر سے کی آگ جو ہے بجھانا آسان نہیں ہوتا. باہر کی آگ تو بجھتی ہے, آگ لگ رہی ہے آپ کو, لگ نہیں لگ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ رزلٹ کیا ہے, وہ تو کیا پورا آئین تبدیل کر دوں گا, اتنی بڑی میجورٹی لے کے آؤں گا, ایبسلوٹ ہوگی, وہ قطعی میجورٹی ہوگی, اس کو کوئی نہیں للکار سکے گا. اتنا کچھ کرنے کے بعد, اربوں روپے پروپیگنڈا پہ خرچ کرنے کے بعد, پری پول پوسٹ پول ریگنگ کے باوجود وہ نہیں حاصل ہوا نا, نہیں حاصل ہوا نا. ابھی کتنا کہتے ہیں کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور لگانے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ چیزیں بدل کے رہیں گی. یہ کیوں نہیں بدلیں گی؟ انسانوں کے خلاف ہے, اس میں پھوٹ ڈال رہی ہے. وہاں کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں, وہاں کے جو لوگ ان کو معلوم ہے کہ وہاں جو سیکولرزم کا مطلب کیا ہے. سیکولرزم کا مذہب یہ مطلب نہیں ہے کہ مذہب نہ ہو, سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کی آزادی ہو. ظاہر ہے ہماری میجورٹی نہیں ہے تو ہماری مذہب, ان کا مذہب اور ہمارا مذہب برابر وہاں فلورش اور پروموٹ ہونا چاہیے, اور ہوتا رہا ہے اس میں. لیکن آج یہ آپ دیکھیں کہ روزانہ ایک آ جاتا ہے کہ اس مسجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ ایک مسجد کو نشانہ بنایا جائے تو قبرستان بھی آباد ہونے لگیں گے, اور بڑے بڑے قبرستان بنانے کی آپ کو ضرورت پڑے گی. اتنا ایزی نہ لیں آپ کہ ہر کام آسان ہوتا ہے.
آج آپ کی اتنی تباہی ہوئی ہے, ایک آج آدھی تباہی ہوئی, کل پوری تباہی ہو ایک سکتی ہے. سوال ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں کنیکٹ تو کرنا نا ڈاٹس کو. ہندوستان کو یہ طاقت, یہ قوت, یہ ڈھٹائی, اگر میں عام الفاظ میں کہوں, کہ ہندوستان کو نہیں کہوں گا میں, وہ ہندوستان میں جو ذہنیت طبقات ہے, جو سیاسی ذہنیت, ہندوتا کی جو ہے ذہنیت ہے, ایگزیکٹلی آر ایس ایس کے جو نمائندے آج ہندوستان میں قابض ہیں, کہاں سے یہ طاقت مل رہی ہے, کون سپورٹ کر رہا ہے انہیں کہ آپ ایک ڈے لائٹ, ایک ہیومن رائٹس کو پامال کریں, اس کے اوپر ڈھٹائی کریں, آپ نہتے کشمیریوں کا قتل کریں, استحصال کریں, آپ ان کے اوپر گولیاں چلائیں, آپ عورتیں بچوں کی تفریق کے بغیر آپ گولیاں برسائیں. آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھے بغیر کہ یہ عمارت مندر ہے, مسجد ہے, کوئی درسگاہ ہے, پھر آپ اس کے اوپر شیلنگ کر دیں, آپ فائرنگ کر دیں. یہ کرنے کی ہندوستان کو قوت کی طاقت, یہ ڈٹائی کیسے آ جاتی ہے ہندوستانی حکمرانوں کو؟ بھائی دیکھیں, جو ہے پہلے بادشاہت تھی, بادشاہت کے نام پہ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہت نے مسجد جو ہے وہ بنا دی, یہ ایک مفروضے کے طور پر ہے نا, ایسا بھی نہیں تھا, وہاں زیادہ جمہوریت تھی, مزاجوں میں جمہوریت تھی. انہوں نے 50 سال حکومت کی ایک بادشاہ نے, مسلمان اس کا تھا, لیکن اس کا براڈ آئی سے دیکھتا تھا وہ. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ جذبات ایسی چیز ہے اور جہاں بھی بھڑکائی جاتی ہے وہ تباہ اور برباد کر دیتی ہے. ہمارے ساتھ تو بہت کچھ ہوا, ہمارے امریکہ نے کھیلا ہم سے, روس ہم سے, کون سی طاقت ہے جو ہمارے جذبات سے نہیں کھیلی اور اپنے لیے استعمال نہیں کیا. آج جو ہے بھارت استعمال ہو رہا ہے, اس لیے اس کے ساتھ اتنی آپ کو مرات نظر آتی ہیں کہ اس نے ترقی کر لی ہے, اور اس کو زیادہ ترقی کرنا دیکھنا بھی نہیں چاہتے, کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے. یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ایک پالیسی ہے, جو ذہن ہے نا, بڑے بڑے ذہن ہیں جو پوری دنیا کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ان کے یہ ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے, ابھی تو وہ چڑھتے سورج ہے, اس کے پجاری نظر آ رہے ہیں آپ کو, لیکن یہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ چڑھتا سورج جو ہے بالکل وہ ٹک جائے, اور وہ جو اس کو ہٹانا مشکل ہو, وہ غروب نہ ہو سکے, اس کو بھی غروب کرنا چاہتے ہیں. جہاں صاحب پروگرام میں بریک کہا جا رہا ہے, بریک کا جب لوٹی طرف دیگر موضوعات کے اوپر بات کریں, لیکن جان سے پہلے یہ بات ضرور کہنا چاہیں گے کہ اس وقت کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, بحیثیت پاکستانی, بحیثیت مسلمان, ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے, بہنوں کے, بچوں کے دکھوں میں برابر کے شریک ہیں, اور یقین دلاتے ہیں کہ جب تک آپ کو آپ کے حقوق نہیں ملیں گے تب تک ہم اپنی زبان نہیں بند کریں گے, تب تک ہم اپنی ایفرٹس نہیں روکیں گے, تب تک ہمارا لہو گرم رہے گا, کہ جب تک ہمارے بھائیوں کو, ہمارے بہنوں کو, ہمارے ان بچوں کو, ہمارے ان بزرگوں کو, جب تک انہیں ان کی حصے کی آزادی, ان کے حصے کے حقوق جب تک نہیں مل جاتے, تب تک ہم چین کی سانس نہیں لیں گے. کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے, کشمیر ہماری شہ رگ ہے, اور یقینی طور پہ اس کو کاٹنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, روکا جائے گا, اور جو اس کے اوپر میلی آنکھ ڈالے گا اس کی آنکھوں کو بھی جھکایا جائے گا. پروگرام میں بریک لیتے ہیں, بریک کا حاضر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا بات کرتے ہیں پاکستان کی اندرونی سیاست کو. اس وقت آج کے دن کے اعتبار سے بہت سارے معاملات ہیں. تحریک انصاف نے جلسے کی کال دی ہے, اور جلسے کی کال کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ بانی رہنما پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کی سزا کو 1 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا. اس 1 سال کے عرصے میں مختلف انداز سے تحریک انصاف کے اوپر پریشانیاں بھی رہیں, مشکلات بھی آئیں, الیکشنز بھی ہوئے, حکومتیں بھی گئیں, حکومتیں بنے بھی, لیکن خان صاحب ابھی بھی جیل کی دیوار کے اندر قید ہیں. اور آج
اسی حوالے سے تحریک انصاف بھی ایک احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہے. ساتھ ساتھ اسلام آباد میں جو جماعت اسلامی کا احتجاج ہے وہ ایک اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے, اور جماعت اسلامی کے رہنما جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب بار بار حکومت کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں, کہیں یہ سری لنکا اور بنگلہ دیش والا حال نہ ہو جائے. صاحب جی خان صاحب کو 1 سال ہو گیا سزا میں, کس طریقے سے دیکھ رہی ہے جو 1 سال گزرا ہے تحریک انصاف میں کتنا مشکل ہے؟ ان پر تنقید اپنی جگہ پہ موجود ہے, ان کی مخالفت بھی لوگ کرتے ہیں اور بڑے کھل کے کرتے ہیں, اور ان کے پاس بڑے دلائل ہوتے ہیں, لیکن ایک دلیل ان کی جو ہے ناکام ہو گئی ہے ان کے مخالفین کی, وہ 1 ہفتے جو ہے وہ سزا برداشت نہیں کر پائیں گے. آج 1 سال ہو گیا, اب وہ مخالف ہو یا ہو, لیکن بہرحال اس کا اپنی جگہ پہ وہ اسٹینڈنگ اس کی نظر آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 1 سال میں آپ بالکل غلط بھی ہو, وہ پاکستان دشمن بھی آپ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, لیکن اس کی اسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ ابھی تک جو الیکشن ہوئے ہیں اس پر اثر انداز ہو رہا ہے, اس پہ پریشر ہے, حکومت پہ پریشر ہے, اس کی پاپولیرٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے, جبھی تو آپ اتنی احتیاط برت رہے ہو, ورنہ تو آپ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, میں تو اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ سب یہ اگر آپ جمہوریت کا نام لیتے ہیں تو جمہوریت میں کہتے ہیں, دیکھیں آپ یہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی باتیں ہو گئی ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں معافی مانگ لو. تو ابھی آپ کے ضدی ہیں کیا, معافی نہ مانگ لیں آپ بادشاہ صاحب آپ معاف کر دو گے, اگر وہ غلط ہے تو اس کے فیصلے ہونے دو, اس کو پھانسی لگتی ہے تو لگنے دو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پھانسی کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو یہ ہے کہ جو اتنی مشکل سے ایک اقتدار کے مراحل طے کر کے یہ اتحاد آیا ہے, اس کے اندر ایک دم چھلن لگا ہوا ہے, ایک پریشانی ڈالی گئی. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اگر یا تو آپ بولیں یہ اسمبلی سب بیکار ہیں, اسمبلی بیکار بھی ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں, اور ان کو بھی موقع دیا ہوا ہے کہ آپ آ کے بات کریں. لیکن بہت آگے جب بڑھنا چاہیے پاکستان کے لیے, اتنی آگے نہیں بڑھ رہی ہے حکومت بھی جتنی بڑھنے چاہیے. اور نہ یہ وہ تو اس کا تو طریقہ کا ہے, ان کی پی ٹی آئی کی ایک ہی پالیسی کہ کنفیوز پالیسی رکھو. آپ اس اتنی 30 سال کے ماہر ہیں. ایک چیز اور بتا دیں, ایک ہم نے کئی ساری سیاسی گرفتاریاں دیکھی ہیں, اسف علی زرداری صاحب کی گرفتاری سب نے دیکھی, بے نظیر بھٹو صاحبہ, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ گرفتاریاں ہوئیں. اس کے علاوہ جو دیگر ٹیئر 2 لیڈرشپ میں نام لیتا چلوں تو بہت بڑے ایک فہرست ہے. ایک چیز جو تحریک انصاف جس کو کہہ رہی ہے, مجھے بتائیے گا کتنا درست ہے, کہ اس پورے 1 سال کے عرصے میں بقول تحریک انصاف کے نہ ہی خان صاحب نے اپنے موقف میں تبدیلی کی, نہ ہی انہوں نے کوئی ڈیل کی بات کی, نہ ہی انہوں نے کوئی بیماری کا آسرا لیا اور یہ کہا کہ انہیں بیرون ملک جانے دیا جائے. عام طور پہ پاکستان میں خاص طور پہ اگر یہ بات نون لیگ سے منسوخ بھی کی جاتی ہے کہ بیرون ملک جانے کی بات کی جاتی, خاص طور پہ لاسٹ ٹائم جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو پھر انہوں نے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ملک سے باہر جانے کی درخواست کی. بہت سے لوگ جو ہمارے ماضی میں سیاستدان جب ان کے اوپر اس طرح کا وقت آیا تو انہوں نے اسپتالوں کا رخ کر لیا. کم سے کم یہ کریڈٹ تو ہے خان صاحب کے پاس کہ انہوں نے اس چیز کو ریزیلنس کو شو کیا. ٹھیک ہے, کئی چیزیں جو ہے آپ بالکل اس کو انڈوز کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا, اور وہ اسٹینڈ آپ ان کی پالیسیز کے اوپر لاکھ طلبات کر سکتے ہیں. طریقہ کار ہے, پالیسی ان کے پاس ایک مسئلہ ضرور ہے جی, ان کی پالیسی کیا ہے. ایگزیکٹلی پالیسی یہ ہے کہ وہ تو اتنی تیزی سے تبدیلی ہوتی ہے, 2 رخ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. 2 رخ پہ ایک مسئلہ بھی تو ہوتا ہے کہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا ہے. بھائی اس مملکت کو نتیجے کی ضرورت ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں اس سے مذاکرات کر رہا ہوں, کل کہیں گے میں اسمبلی میں پہنچ گیا ہوں, کل کہیں گے اسمبلی سے باہر ہو گیا ہوں, تو آدمی طے نہیں کر پا رہا ہے. یہ گھما کے تھکا کے جو ہے یہ اتحاد کو ستا رہے ہیں اور یہ حکومت کو جو ہے پریشان کیے ہوئے, اس لیے حکومت تکلیف میں ہے, اور تکلیف میں ہیں تو پروپیگنڈا کر رہے ہیں. بھائی ایک سوچ ہوتی ہے, سیاسی سوچ ہوتی ہے, جمہوری سوچ ہوتی ہے, اس میں مشکل سے مشکل آپ جو ہے مقابلہ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ کا. ماشاءاللہ تو کیا تو تعلق ہی جمہوریت سے نہیں ہوتا. آپ 11 سال جو ہے سر جھکا کے رہتے ہیں, ابھی اس وقت آپ کو ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. بھائی آپ کو مشکل چیز ہے, اس کا حل نکالیں. اتنے جینیس لوگ ہیں, اتنے تجربہ کار ہیں, 30 سال کا تجربہ ہے, آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کا حل نہیں ہے. اسی پوائنٹ پہ حل کی بات کرنی ہے مجھے بھی.
کیونکہ تحریک انصاف سوابی میں جلسے کی یا ان کے ہاتھ تیاریاں میں کوئی تحریک انصاف جلسے کی تیاریاں کری سوابی میں. دوسری جانب جماعت اسلامی اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے, وہاں پہ بھی جو احتجاج ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی نوعیت میں, اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے, مطالبات کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. گورنمنٹ کے لیے یہ جو ٹائم ہے یہ کس طریقے سے گزرے گا؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ شاید ممکن یہ ہے کہ ان کو موقع ہی نہ دیا جائے جو نا پی ٹی آئی لوگوں کو, اس لیے کہ وہ تو ایک اسٹرینتھ کے ساتھ ایک تو دوسرے طریقے سے وہ سیاست کرتے ہیں نا, ان میں تو وہ ایک جو ہے ایک عجیب سا اندر ان میں جنون طاری ہے نا, اس کے نتائج تو کچھ کا کچھ بھی ہو سکتے ہیں, اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. رہا جماعت اسلامی کا, وہ ایک طریقے سے اب چل رہی ہے, اس نے دھرنا دیا ہے. اب ان کو یہ بھی تو دکھائیں گے بھئی آپ ان کو بدماش کہہ رہے ہیں اور یہ شریف طریقے سے آئے ہوئے ہیں, ان کو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مطالبات کر رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں, وہ 1 مہینے تک بیٹھنے کو تیار ہیں اور آپ ان کو بھی نہیں کر رہے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے وہ بھی ڈیل نہیں ہو رہا ہے. گورنمنٹ کے پریشر ہے. احسن اقبال یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلے والے دھرنے ورنے سے حل نہیں ہوں گے, دھرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے, اور آپ جو ہے کسی کو موقع نہیں دیں گے, ان کے جنون سے آپ ڈر رہے ہیں, ان کے سکون سے آپ ڈر رہے ہیں, تو آپ کے پاس حل ہے کیا؟ تیمور رحمان صاحب آج بھی میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا والی نوعیت نہ ہو جائے پاکستان میں. یہ خطرات ہیں پاکستان میں. یار آپ سری لنکا کے اور بنگلہ دیش کی تو ابھی مثال آئی ہے, ہمیں کب سے خطرات ہیں یار, کیسے خطرات ہیں ہم کو. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو اقتصادی حالات ہیں لوگوں کے, دیکھیں آپ کو لگتا ہے پاکستان میں کوئی گنجائش ہے؟ بنگلہ دیش میں ہیڈ لیس جو ہے وہ جلوس نکل رہے ہیں, قیادت ہو رہی ہے, اور حسینہ واحد اس کا ہیڈ نہیں ہے, کوئی سربراہ نہیں ہے اس تحریک کا, وہ کر رہی ہے. اگر یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تو آپ کو عمران خان کی موجودگی موجود ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کہیں نہ کہیں قابو تو کر سکتے ہو, اس کو بٹھا تو سکتے ہو, وہ کوئی پریشر تو اس پر ڈال سکتے ہو, اور لوگ آزادی سے اگر سڑکوں پہ نکل آئے تو اس ملک کا کیا بنے گا, اور اس حکومتوں کو کیا بنے گا. اس حسینہ واجد سے یہ سبق نہیں سیکھ سکتے. اس کو کتنی بڑی طاقت تھی, دیکھ رہی ہوگی اس کے ساتھ میں فوج تھی. آج اس کے ساتھ فوج کیا کہہ رہی ہے, اس کے ساتھ فوج کہہ رہی ہے ہم عوام پہ جو ہے وہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے, ہم اپنے عوام کو ستائیں گے نہیں. ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جو آپ جس کو سہارا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے الٹی بندوق بن جاتا ہے. آپ کے جس کو بیساکھی کہہ رہے ہو نا, وہ بندوق بن جاتی ہے آپ کے لیے. اس چیز کو آپ کو ادراک سب کچھ ہے, گھبرائے ہوئے سب کچھ ہے, لیکن ہمارے حکومت گھبرائے گی نہیں, موجودہ حکومت گھبرائے گی بھائی گھبرائے ہوئے نہیں ہے, لیکن گھبراہٹ اس پہ ظاہر نہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھائی گھبرائے ہوئے نہیں ہیں کہ حالات کیسے ہیں. یہ مثال بھی آ گئی ہے, اور جو چیزیں بھی ہیں, کوئی ایسی قوت نظر نہیں آتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اور عمران خان کو ساتھ بٹھا سکے. کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے, کیسے لوگ بیٹھ گئے ساتھ میں, یہ نہیں بیٹھ سکتے. جنگ صاحب پروگرام کا وقت میرے پاس اپنے اختتام پہ پہنچا, آپ اسٹوڈیو سے تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ان کے جلد سے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمت.